अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? मेरा सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा चल रहा है आप सबका रमज़ान? माशाल्लाह से मेरा तो बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत सी रेसिपीज़ मैंने आप लोगों से शेयर ऑलरेडी कर चुकी हूँ और आगे भी करूँगी, लेकिन मैंने सोचा जी एक दो व्लॉग्स तो ऐसे होने चाहिए जिससे आप लोगों को बूस्ट मिले कि हमारी अब एनर्जी तो नहीं डाउन हो गई। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि कल के व्लॉग में भी आपने मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत पसंद किया है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे ना आगे हम जा रहे हैं रमज़ान में, एक अशरा हमारा कंप्लीट हो गया माशाल्लाह से, तो हमारे में एनर्जी अब थोड़ी सी ना कम होती जा रही है। तो मैं हूँ आपको बूस्ट करने के लिए, आपकी एनर्जी को आपको मोटिवेट करने के लिए। तो आपने ना जल्दी से ना चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। लाइक एंड शेयर तो आप करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। और इसके साथ साथ लेट गेट स्टार्टेड। आज मैं आपको ना एक तो साथ साथ बताऊंगी कि मैं फ़िश को किस तरह से मैरिनेट करके रखती हूँ, और फिर ना पता क्या, फ़िश को अगर मैरिनेट करके इस तरह से रख लिया जाए ना तो बड़ी आसानी से निकालो और जस्ट फ्राई कर लो, या सालन बनाना चाहते हो तो सालन बना लो, ये तरीका भी है। लेकिन ये तो मेरा चैलेंज है, अफ्तारी की तैयारी और साथ साथ हो जाएगा। आज मैंने आप लोगों से शेयर करना है। देखें जी, जैसे जैसे हम सेकंड अशरे में आ गए हैं, फिर सेकंड अशरे से थर्ड अशरे की तरफ जाएंगे, तो मेरी बहुत सी बहनें हैं कि जी घरदारी में बिज़ी हुई हुई हैं, रमज़ान में बिज़ी हुई हैं, सहरी अफ्तारी की रूटीन में। लेकिन अब आपने ना एक डेढ़ घंटा ज़रूर निकालना है। वो किस लिए निकालना है वो भी आपको बताती हूँ, और किस मकसद के लिए निकालना है वो भी आपसे शेयर करती हूँ। आपने ना एक डेढ़ घंटा 2 घंटे ज़रूर निकालें। उसमें ये आप अपने बच्चों के कपड़ों की तैयारी, बच्चों की ईद की तैयारी, अपनी ईद की तैयारी, अपनी सेल्फ़ केयर, अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग को भी ध्यान देना शुरू कर लें। बहुत सी बहनें हैं, इवन कि मैं भी, लिटरली मैं भी ऐसे ही करती रही हूँ। पिछला पूरा अरसा मुझे लगता था किचन में बस, इसके अलावा मुझे कोई और सोच नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि यार मैं तो इस तरह से इस किचन में लगी हुई, तो ईद की तैयारी कौन करेगा? ईद की तैयारी भी तो ज़रूरी है। ज़ाहिर सी बात है, हम रोज़े रखने हैं, हमने फिर ईद मनानी है। रोज़ों के बाद ईद मनाना वैसे भी सुन्नत है, सवाब है, और हमने उसको बड़े अच्छे तरीके से और ख़ूबसूरती से मनाना है। तो मैंने जी अपनी थोड़ी सी रूटीन को अब चेंज किया। अफ्तारी में मैं थोड़ा सा अब लिमिटेड चीज़ों को करती हूँ। शौक़ भी पूरे कर रहे हैं साथ साथ। जिस दिन दिल करेगा उस दिन आपसे इंशाल्लाह बहुत सी रेसिपीज़ भी शेयर करती रहूँगी साथ साथ। लेकिन आपने पता करना क्या है, एक आध घंटे का 2 घंटे का मेरा मकसद ये है, उसमें अपनी थोड़ी सी सेल्फ़ केयर की तरफ आना शुरू कर लें, और इसके साथ साथ ईद की तैयारी करना शुरू कर लें। मेरे बच्चों के बहुत छोटे छोटे से काम थे, तो मैंने सोचा आज मैं निकलती हूँ बाहर, मॉल जाती हूँ, कुछ बच्चों की विंडो शॉपिंग देखती हूँ, करती हूँ, और कुछ अगर चीज़ें पसंद आती तो साथ साथ बाय कर लूँगी। आपको ये पता है कि कुछ चीज़ें अब नहीं आ रही हैं, ईद के स्टॉक आ रहे हैं, और इसके साथ साथ न्यू अराइवल भी आ रहे हैं। और जैसे कि सीज़न, आपको पता है, अंदाज़ा है कि सीज़न जो है वो चेंज हो रहा है, और समर की कलेक्शन आ गई हुई है। समर की कलेक्शन ऑलमोस्ट हर ब्रांड पे पहुंच गई है। मेरी बेटी जो है वो ज़्यादा प्रेट पहनती है, रेडी टू वियर पहनती है, उसके चेक करने थे, बेटे के चेक करने थे। बेटा फर्स्ट डे शलवार कमीज़ पहनता, उसको जे डॉट की शलवार कमीज़ पसंद है। इस तरह के इतने काम थे, मैंने कहा एक दफ़ा आज निकलते हैं, थोड़ी सी विंडो शॉपिंग करते हैं, थोड़ा सा घूम फिर भी लेंगे, आउटिंग भी रूटीन से हट के हो जाएगी। देखें जी, अब एक रूटीन चल रही थी ना, तो मैं खुद बोर हो गई थी, आप लोग भी हो जाते होंगे ना। तो इसलिए रूटीन से हट के मैंने सोचा है कि आज निकलती हूँ बाहर, थोड़ी सी विंडो शॉपिंग करती हूँ, अगर कुछ पसंद आता है तो साथ साथ लेती रहती हूँ। तो बहुत रौनक थी। अच्छा, मैं सोचती थी कि मैं ही निकली हूँ, आज तो इतना अच्छा खासा मॉल्स में रश था, क्योंकि आपको पता है एक अशरा तो गुजर गया। अब इंशाल्लाह सेकंड अशरे में सब ने तैयारी कर लेनी है, और टेलर जिनके कपड़े सिलने वाले हैं, खुदारा टेलर्स को कपड़े दे दें, क्योंकि टेलर्स ने कपड़े नहीं पकड़ने, और हम जैसी जो है ना वो फिर टेलर्स के पास भटकती नज़र आएंगी, और टेलर जो है ना उन्होंने कहना बाजी आप कपड़े नहीं सिल सकते। तो इसलिए अगर आपने स्टिच कराने हैं ना, तो ये बहुत ही अब कम टाइम रह गया कि आप जल्दी से जाएं, परचेज़ कर लें अपना सूट। लॉन के लें, इतना खूबसूरत लॉन आई हुई है, इतनी अच्छी लॉन आई हुई है। अगर किसी अच्छे से ब्रांड का ले लेना एक जोड़ा, तो क्या ही बात है, ईद अच्छी मन जाएगी आपकी। तो आपने ना जल्दी से स्टिचिंग के लिए कपड़े दे दें। अच्छा, मुझे बेटी और बेटे के कपड़े लेना बहुत इजी लगता है, क्योंकि दोनों को मैं रेडी टू वेयर लेके देती हूँ, स्टिच नहीं मुझे करवाने होते। बेटी भी अभी बड़े मज़े से खाड़ी से भी ले लेती है, सफ़ायर से भी ले लेती है, तो उसको ना प्रेट बहुत पसंद है। रेडी टू वेयर मैं जाती हूँ, फटाफट से ले ली मुझे। लेकिन ये था कि आपको पता है कि ईद की कलेक्शन आनी है और फटाफट ख़त्म हो जानी है, और बड़े ही ज़बरदस्त आते हैं और बड़े ही रीज़नेबल होते हैं, बच्चों को लेके दें। और बेटे का जे डॉट से कुर्ता आता है, फर्स्ट डे आपको पता है सारे मर्द हजरात जो है वो
وہ شلوار قمیض پہنتے ہیں، نماز پڑھنی ہوتی ہے عید کے لیے، تو سارے شلوار قمیض میں لازمی طور پہ نا وہ خریدتے بھی ہیں اور پہنتے بھی، اور اچھا بھی لگتا ہے نا۔ تو اس طرح کے کام تھے، میں نے کہا چلیں جی کچھ ساتھ جوتا دیکھتے ہیں، کوئی کپڑے دیکھتے ہیں، کوئی تھوڑی سی شاپنگ کرتے ہیں، کوئی تھوڑا سا پھرتے ٹرتے ہیں۔ اور ایک سچی بات بتاؤں، مجھے نا تھوڑی سی اب چینج چاہیے تھی، مجھے تھا کہ باہر نکلوں، کچھ ایک تو شاپنگ کا بھی ایک بہانہ بن جائے گا اور تھوڑی سی چینج ہو جائے گی۔ وہی روز ہم سحری افطاری کچن سارا، نو ڈاؤٹ سحری افطاری ابھی چلنی ہے، دوشرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ تھوڑی سی روٹین سے ہٹ جاتے ہیں۔ اچھا میں نے یہ نا ایک پیلٹ بہت زبردست قسم کے میں نے بائی کیے، اور میں نے کہا میں اپنی ساری یوٹیوب فیملی کو نا ان کے شیڈز بھی چیک کرواتی ہوں، کمال کے شیڈز ہیں، عید پہ انشاءاللہ میں یوز کروں گی۔ اس سے پہلے میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو بھی چیک کرواؤں، آپ لوگ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگیں۔ اور اچھا 3 اس میں ہیں شیڈز، مطلب 3 باکسز ہیں، لیکن ہر ایک میں ڈیفرنٹ ہے، کسی میں پنک کے زیادہ ٹون ہے، کسی میں براؤن کی ٹون ہے، اور کسی میں گولڈ اور گرین کی ٹون ہے، بلو، اس طرح سے۔ لیکن یہ کہ کمال کے شیڈز مل گئے، میں نے کہا چلیں جی، ایک پیک میں 3 مل رہے تھے اور بڑا ہی اچھے تھے، اور آپ کو پتہ ہے شیڈز لگانا، آئی شیڈز بہت اچھے لگتے ہیں۔ خیر مجھے بہت پسند ہے میک اپ، آپ لوگوں کو بھی پسند ہوگا، اور کس عورت کو نہیں پسند ہوگا کہ وہ اچھا سا میک اپ پائے کرے اور اچھی اس کی لک ہو۔ اور عید بھی آنے والی ہے تو پھر تو ہماری تیاریوں کے کیا ہی رنگ ہونے ہیں، تو اس لیے میں نے نا یہ فٹافٹ سے لے لیے، اور میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں اور آپ کو ایک آئیڈیا دے دوں نا کہ کپڑوں کے ساتھ ساتھ اگر تھوڑا سا میک اپ بھی لے لیجیے گا، تاکہ آپ اس کو لگائیں، آپ سنوریں، خوبصورت لگیں، پیاری لگیں، گروم لگیں، اور اپنا خیال بھی آپ نے ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ یہ بالکل نہیں کرنا کہ آپ صرف کچن میں لگی ہیں تو اپنے ہاتھ نہیں دھونے، اپنے منہ کو نہیں صاف رکھنا، اپنی کلینزنگ نہیں کرنی، اور ہاتھوں کی بھی نا آپ اسکرب ایک رکھیں ضرور اپنے پاس، دوسرے دن یا ڈیلی بیس پہ اپنے ہاتھوں کو نا اسکرب کر لیا کریں، کیونکہ دیکھیں برتن دھونے سے یا کام کرنے سے نا ہاتھ کافی حد تک خراب ہوتے ہیں۔ اچھا مجھے فیل ہوا کہ میرے ہاتھ خراب ہو رہے، تو میں نے ساتھ ہی ایک اسکرب منگوایا، اور ساتھ ہی میں نے اپنے ہاتھوں کو اپنا کیئر کرنی شروع کر دی کہ عید آنی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر صرف کام ہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمارا اچھا صاف ستھرا رہنا اور اپنی فیملی کے ساتھ ایک فیملی ٹائم گزارنا بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، میں یہی آپ کو بتا رہی تھی کہ کچھ پنک پرپل کی ٹون ہے، کچھ براؤن کی ٹون ہے، اور بڑے کمال کے شیڈز مجھے مل گئے نا، تو آپ لوگوں کو بھی ہوپ فلی پسند ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیے گا نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 کون سا پیلیٹ آپ کو سب سے زیادہ شیڈز میں پسند آیا، میں پھر آپ کو بتاؤں گی کہ مجھے کون سا پسند ہے۔ نمبر 1، نمبر 2، یہ والا جو میں دکھا رہی ہوں نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے، آپ نے مجھے بتانا ہے آپ کو کون سے کلرز پسند ہے۔ خیر یہ والا جو نمبر 3 ہے بہت ان ہے نا۔ اچھا یہ تو ہو گئی ہماری عید کی تیاریاں جو کہ میں نے سٹارٹ کر لی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نا ایک اور کام ضرور کرنا ہے، چاہے تھوڑا ٹائم نکالیں، چاہے 10 منٹ نکالیں، آدھا گھنٹہ نکالیں، لیکن ضرور ٹائم نکالیں، کیونکہ سردیاں اب تقریباً ختم ہو رہی ہیں تقریباً۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے نا تھوڑے تھوڑے کپڑے بچوں کے اپنے نا الماریوں میں سے نکال کے سیٹ کرنے شروع کر دیں، کیونکہ یک دم سے نا عید پہ نہ آنی ہے جی گرمی، اور پھر آپ کو پرابلم ہونی ہے۔ تو آپ کو صرف بتانے کا، الرٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو تیاری میں کر رہی ہوتی ہوں، جس طرح سے میں مینیج کر رہی ہوتی ہوں، آپ لوگوں کو بھی بتاتی چلوں۔ اچھا میں نے سوچا ساتھ ہی میں بیٹی کو لے کر آئی ہوں اسی دن نا کہ چلے میں بیٹی کی نا آج تھوڑی سی کٹ بھی کروا لوں، ہیئر کٹ سے نا نئی لک آتی ہے۔ اور تقریباً سال ہو گیا تھا میں نے اپنی بیٹی کے نا بال نہیں کٹ کروائے تھے، تو مجھے تھا کہ ایک تو لینتھ بھی اچھی ہو گئی ہے اور کٹ بڑا اچھا آئے گا، اور چلے جی میں نکلی ہوئی تو اس کا ایک اچھا سا کٹ اسے دلوا دوں، اور اس سے یہ خوش ہو جائے گی اور نئی لک آئے گی، اور نئی لک سے آپ کو پتہ ہے عید پہ ویسے بندہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ تو یہ جی اب میری ساتھ ساتھ عید کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں، اور میں نے اپنی سیلف کیئر بھی شروع کر دی ہے، اور ساتھ ساتھ نا سردیوں کے کپڑے سمیٹنا شروع کریں، کیونکہ اگر آپ نے یہ کام نہ ابھی ساتھ کیا تو پھر بڑی مشکل ہوگی۔ کریں اس طرح سے جیسے افطاری سے فارغ ہوئے نا، کام نو ڈاؤٹ سحری اور افطاری کا بہت ہو جاتا ہے، کچن کا کام بہت ہو جاتا ہے، تھوڑا سا گھنٹہ نیپ لیں، ریسٹ کر لیں، اس کے بعد اپنی تھوڑی سی ایک ایک کر کے نا ایک ایک الماری کو سیٹ کرنا شروع کر لیں۔ بالکل اس طرح سے میں نہیں چاہ رہی کہ آپ تنگ ہو جائیں، اچانک سے بچے کے کپڑے نکالیں، اچانک سے ہسبینڈ کے کپڑے نکالیں، اس طرح سے بہت مشکل ہو جائے گا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے نا ایک ایک الماری کو سیٹ کرنا شروع کر لیں، شوز اپنے سیٹ کریں، جاگرز وغیرہ جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت موٹے ہیں، بہت سردیوں والے ہیں، ان کو واش کرنے والا ہے تو ان کو ڈپ کر دیں، تاکہ اٹھیں سحری میں، سحری بنانے کے بعد آپ آرام سے نا اپنا شوز کو سمیٹ لیں۔ اس طرح کے کام آپ نے اب شروع کر لینے۔ اچھا یہ سارے کام میں خود بھی کر رہی ہوں، میں نے سوچا میں آپ کو بتاتی چلوں۔ آپ نے نا ایک تو یہ کام کر لیا، اس کے ساتھ
ساتھ ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے. اچھا میری بہت ہی پیاری سی سبسکرائبرز ہیں، مجھے ہمیشہ پوچھتی ہیں کوئی تسبیح بتائیں، کوئی ایسی چیز بتائیں جو ہم ڈیورنگ رمضان پڑھتے رہیں. دیکھیں 5 نمازیں تو ہمارے پہ فرض ہے، وہ تو ہم ہر حال میں پڑھنی ہے اور پڑھتے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کچھ نوافل، کچھ تسبیحات پڑھیں نا تو وہ بھی بہت ثواب ہے. نوافل آپ جتنے پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ سکتے ہیں، 6 پڑھ سکتے ہیں، 8 پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھیں، بہت ثواب ہے، بہت اجر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیحات بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں. ایک تسبیح میں نے آپ کو بتائی تھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، درود پاک ہے، چھوٹا درود ہے. اور ایک میں نے استغفار کی تسبیح آپ کو بتائی تھی استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ. یہ آپ دونوں تسبیحات پڑھیں. اس کے علاوہ میں آپ کو مزید بھی تسبیحات شیئر کروں گی، لیکن یہ آپ پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے کچن میں کھاتے پیتے آپ اس کو نہ شیئر کریں اور خود بڑوں کو بھی بتائیں، چھوٹوں کو بھی بتائیں تاکہ سب پڑھیں اور اس سے نہ فائدہ اٹھا سکیں. اچھا ہم یہ آئے تھے شام رات میں نا، ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ تھوڑی سی نا کافی یا چائے پی کے آتے ہیں باہر نا. تو انہوں نے بون فائر سی لگائی ہوئی تھی، ویسے جس لک ایک اچھی سی بنانے کے لیے نا. تو بون فائر کا انہوں نے نا ایک سیٹ اپ سا بنایا ہوا تھا، تو میں نے سوچا ایک کلپ لیتی ہوں، آپ اپنی یوٹیوب فیملی سے شیئر کرتی ہوں. تو یہ سارا جی اسی طرح میرا دن گزرا، اسی طرح میری روٹین گزری. اور خیر میں نے اپنی نا روٹین کو تھوڑا چینج کیا ہے. بچوں کو میں نے لالی پاپس لے کے دیے. لالی پاپس سے اتنے خوبصورت ایموجیز بنے ہوئے تھے نا، تو میرے بیٹے نے کہا کہ ماما ہم نے ایموجی والے جو ہے نا لالی پاپ لینے ہیں. تو بچوں کا دن بھی بہت اچھا سپینڈ ہوا، میرا بھی دن بہت اچھا گزرا. ایک روٹین سے ہٹ کے ہم نے اپنا دن گزارا، شاپنگ بھی ہوئی، بیٹی کا کٹ بھی لے لیا اور ساتھ ساتھ چائے کافی بھی انجوائے کی. اچھا یہ جو میں نے چینج اپنی روٹین کی ہے نا، یہ خالی مجھے ہی نہیں اچھی لگی، میرے بچوں کو بہت پسند آئی، میرے ہسبینڈ بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ شکر ہے ایک تھوڑی سی ہم روٹین سے ہٹے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے کہ وہی سحری افطاری کی ایک روٹین چلی تھی، وہ تو نو ڈاؤٹ ابھی بھی چل رہی ہے، لیکن ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے. بس جی کھایا پیا، سوئے، تسبیحات پڑھی، سو لیا، آرام کر لیا. اب ہم تھوڑا سا باہر نکلنا شروع ہوئے نا، اپنے بچوں کو ٹائم دینا شروع کیا ہے، شاپنگ پہ ٹائم لگانا شروع کیا ہے. تو بچے بھی خوش ہو گئے ہیں، ماں بھی خوش ہو گئی، ہسبینڈ بھی خوش ہیں. تو آپ نے اپنی روٹین خود چینج کرنی ہے، اپنی سیلف کیئر خود کرنی ہے، اپنے آپ کو آپ نے خود بزی رکھنا ہے اور اپنی روٹین کو اب آپ نے خود چینج کرنا ہے موسم کے اکارڈنگ نا. ملتی ہوں نیکسٹ بلاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ